والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنے میں کثرت کیا کرو، کیونکہ قبر میں میرے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ روایتوں کے مطابق آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ اس کی مختلف کیفیات، مختلف سچویشنز بتائی گئی، کہیں 3 سوالات کا ذکر ہے، کہیں 1 سوال کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث میں جس کا میں نے انڈیکیشن کیا اس میں صرف 1 سوال کا ذکر ہے، یعنی قبر میں 1 سوال ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ان کا دیدار ہوگا اور جو عاشق ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، وہ ان کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہم تک دین لائے تھے، اور وہ جواب دے گا یہ وہی ہمارے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا، جنہوں نے ہمیں ایمان دیا۔ اور جب یہ وہ جواب دے گا، یعنی میت جب یہ جواب دے گی تو فرشتے کہیں گے اب سو جا جیسے ایک دلہن سویا کرتی ہے۔ یعنی تمام سوالات کا نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ ان کو آپ نے پہچان لیا تو آپ نے اللہ کو پہچان لیا، آپ نے اسلام کو پہچان لیا۔ صحیح معنوں میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، مگر عاشق رسول کے لیے کوئی ایسا مہینہ نہیں یا کوئی ایسا دن نہیں جو میلاد سے خالی ہو، کوئی ایسا ہفتہ نہیں جو میلاد سے خالی ہو، کیونکہ ہر سال میں 1 مرتبہ ربیع الاول آئے گی، وہ میلاد کا مہینہ ہے۔ ہر مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں، ان ہفتوں میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں نبی کریم کی ولادت ہوئی، یعنی پیر شریف کا دن، اور ہر دن وہ گھڑی آتی ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ گھڑی بھی ہمارے لیے میلاد ہے۔ تو ایک عاشق کے لیے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جو میلاد سے خالی ہوا کرے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا جس سے حب مصطفیٰ، ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہر عاشق کے دل میں وہ مزین ہے، اس کو ہم کیسے اس کا اظہار کریں، اس کا ظہور کیسے ہو، آئیے اس پر آج ہم اور آپ کچھ دیر بات کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کے والد ماجد حضرت ابراہیم کا خواب مذکور ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اور ان پر چھرا پھیر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد یہ خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ بات دیکھی، تمہاری کیا رائے ہے اس امر کے بارے میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے والد ماجد، آپ کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی یہ جو ادب تھا، یہ جو رسپیکٹ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند یہ جواب دیتے ہیں کہ والد ماجد do as you were ordered to do، کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا تھا۔ یہ ادب، یہ ایثار، یہ رسپیکٹ، یہ کہیں سے سیکھی نہیں جاتی ہے، یہ دل میں پہلے سے من جانب اللہ ان کو عطا ہوئی تھی۔ یہ ادب کی نظیر، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ کہاں اب ملتا ہے؟ ڈھونڈنے سے بھی ہمیں اب نظر نہیں آتا۔ اب بڑے چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔
چھوٹا بڑے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اور وہ اپنے ایکول سمجھتا ہے، جبکہ وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی ادب کی رسپیکٹ نہ کرے، جو بڑوں کو ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ جب تک کوئی بات ہماری عقل تسلیم نہ کرے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کسی بزرگ کا قول ہمارے سامنے رکھ دیا جائے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب تک ہمیں خود سمجھ میں نہ آ جائے، جب تک ہمارا نفس اس بات کی طرف مائل نہ ہو جائے اور ہمیں یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، تب ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم سراسر اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتے ہیں۔ دین کی باتیں تو بہت ہی آسانی سے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں روایتوں میں مذکور ہے کہ جب الکحل ممنوع ہوئی، تدریجاً ممنوع کر دی گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ وہ completely prohibited drinking of it, selling, buying, carrying in any form or fashion, dealing with alcohol became prohibited. تو ہسٹری میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت جو گلیاں تھیں، جو چینلز تھے واٹر کے، وہ سب شراب سے بھر گئے۔ اس وقت شہر کے تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے، مومنوں نے اپنے گھروں میں جو شراب تھی جو اس وقت تک پرمیٹڈ تھی ان سم فارم اور فیشن، اور جب کمپلیٹلی پروہیبٹڈ کر دی گئی انہوں نے سب کو ڈرین کر دیا، یہاں تک کہ جو اس کے برتن تھے اس کو بھی انہوں نے ویسٹ میں ڈال دیا۔ اور جب ان کو یہ حکم ملا تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے برتن تک ان کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ اطاعت کی اعلیٰ نظیر تھی کہ جیسے ہی ان کے کانوں تک حکم پہنچا نبی کریم کا، انہوں نے فوراً اس کی تعمیل کر ڈالی۔ اور ادب رسالت کہ جب یہ حکم ہوا کہ لوگوں تم اپنی باتوں کو ایسے نہ کرو حضور کے دربار میں جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع کے بعد اتنی دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو آواز نہیں آتی، یعنی ان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ کہیں میں حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کر ڈالوں اور ان کی بے ادبی ہو جائے۔ اس کے بعد اتنے سافٹ سپوکن ہو گئے، اتنے آرام سے وہ بولا کرتے کہ لوگوں کو ان کی آواز نہ آتی اور وہ کہتے کہ آپ ریپیٹ کریے آپ نے ابھی ہم کو کیا کہا۔ تو ادب کی بات چل رہی تھی، رسپیکٹ کی بات چل رہی تھی، اطاعت مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں حب مصطفیٰ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور پردے میرے کا سننے والی ماؤں اور بہن، ایک بیمار دل کو دوائی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر وہ میڈیسن اسے نہ ملے، اس بیمار دل کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو وہ دل بیمار کا بیمار رہ جاتا ہے۔ ہم بیمار دل والے آج اپنے قلوب کی صفائی اور اس کا علاج نہیں کر رہے۔ زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو باتیں اس زمانے میں تھیں آج بھی ہیں، جو نورانیت حضور علیہ السلام کی اس زمانے میں تھی آج بھی موجود ہے، جو فیضان اس وقت جاری تھا آج بھی جاری ہے، جو فاؤنٹنز اس وقت بہہ رہے تھے آج بھی بہہ رہے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس وقت اس کے طالب لوگ، اس کے چاہنے والے، اس کے ڈھونڈنے والے تھے، اور آج اس کے ڈھونڈنے والے نہ رہے۔ مشائخ کہتے ہیں کہ ان باتوں کی تلاش کرنے والے، نصیحتوں کو ڈھونڈنے والے اب اپنے قبور میں پہنچ گئے، اب اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اور اب لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں، اس بات کی ان کو بالکل وری نہیں کہ ہم اپنے بیمار دل کا علاج کیسے کریں۔
تو ایک صاحب ایمان آج اپنے ایمان کی فکر کھو چکا ہے، اور اسی کو بیدار کرنے کے لیے آج بھی جگہ جگہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی بیداری کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام غزالی علیہ رحمت الرضوان کہتے ہیں کہ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ او پروفٹ، give me permission to have relations with the non-mahram, the ladies. Give me the اجازت to do this. اس موقع پہ صحابہ اکرام immediately very upset ہو گئے کہ یہ ینگ شخص جو ہیں یہ کیسا سوال کر رہے ہیں کہ وہ پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ ان کو outside of نکاح، outside of the permitted circle of marriage ان کو اجازت مل جائے کہ وہ outside relations کرتے رہیں۔ صحابہ بہت upset ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے روکا، ان کو سمجھایا کہ بیٹا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے کیا تمہیں گوارا ہوگا؟ اور اس طرح حضور علیہ السلام نے بہت قریب رشتوں کا ذکر کیا، اور وہ صحابی کہتے گئے کہ نہیں یا رسول اللہ میں کبھی ایسا پسند نہیں کر سکتا۔ تو جب انہوں نے بار بار منع کیا تو حضور نے فرمایا کہ جب تم بھی کہیں جاؤ گے تو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، تو تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے دل پہ رکھے اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بندے کو پاک کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی ایسے انٹینشنز کو اور ایسے گویا کہ نیتوں کو اپنے دل میں پھر نہیں لائے، اور وہ اس ٹریپ سے بچ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ دیکھیے آج نسل جائے تو کہاں جائے، آج کا نوجوان کہیں جائے تو کہاں جائے؟ بظاہر میں آپ جب یہ سنیں گے کہ وہ شخص حضور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے گناہ کی اجازت مل جائے، سوال بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ کیسا سوال انہوں نے کر ڈالا، لیکن انسان کے دل میں کبھی ایسے خوف اور اندیشے ہوتے ہیں جو وہ کسی سے پوچھنا چاہتا ہے، وہ حل ان کو کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں جس کو ہم کہتے ہیں وسوسے، اس کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی صاحب علم سے پوچھے، دریافت کرے، کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کے ان کے حل ڈھونڈے، اور جب اس کو وہ حل نہیں ملتے، جب اس کے آنسرز اور سولوشنز اس شخص کو نہیں ملتے تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دعوت اسلامی کا کام یہی تو ہے نا کہ وہ بھٹکتے ہوئے لوگوں کو قافلوں کا مسافر بنا کر ان کے وسوسوں کا جواب دیتی ہے، اور بے راہ روی کا جو شکار ہے ان کو اچھی راہ پہ لگا دیتی ہے۔ جو شخص انرجی والا ہوتا ہے ان کی انرجیز کو اچھی راہ پہ لگا دیتی ہے۔ آپ نے کیا نہیں سنا کہ نوجوان کی عبادت ایک بوڑھے کی عبادت سے افضل ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب نوجوان اپنی عمر 9 میں ہوتا ہے اس کے پاس بہت ساری رائے ہوتی ہیں جن میں سے وہ کسی ایک کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، مگر جس طرح انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے پھر وہ ان سب چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اور وہ پھر قدرتی طور پر اگر اس کو توفیق ملی تو وہ نیک راہ پہ لگ جاتا ہے، مگر ایک نوجوان کی بھی بہت ساری رائے ہوتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے کتنے پھسلتے لوگوں کو بچا دیا، کتنے لوگوں کو نیک ماحول عطا کیا، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بہت پرانا چلا آ رہا تھا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ آج ایک نوجوان سلیم الفطرت بھی ہوتا ہے تو اس کو کہیں راہ نہیں ملتی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا
جو قدرتی طور پہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں. They are nice, they are kind. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھیں لیکن ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی, ان کو کوئی دوست اور احباب نہیں ملتے جو ان کو سکھا سکیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کے کمپلیشن کے لیے بھیجا گیا ہے, اخلاق کے پرفیکشن کے لیے بھیجا گیا ہے, ادب کے پرفیکشن کے لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان کا کیریکٹر پرفیکٹ کر دیا جائے. یہ جو لوگ ہیں جو سلیم الفطرت ہیں ان کو ان کا کیریکٹر کمپلیٹ کر دیا جائے, ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا جائے. اس ضمن میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتاتا ہوں. آج ہم حب مصطفیٰ پر بات کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں جو حضور کو پسند تھیں, جن باتوں سے حضور کو خوشی ہوا کرتی تھی, ان باتوں کی طرف آج ہم چلتے ہیں. ایک نوجوان شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ حضور کے دربار میں شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, میرے والد میرے جیب سے یا میری ارننگ سے خود کا خرچہ کرتے ہیں. انہوں نے حضور کے دربار میں یہ شکایت کر ڈالی کہ my father spends from my wealth and this is my complaint to you, O Prophet. حضور علیہ السلام اس کے والد کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. وہ والد بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرا یہی بیٹا جس کے لیے میں راتوں کو جاگتا تھا جب وہ بیمار ہو جاتا اور میں اس کے لیے محنتیں کرتا تاکہ اس کی پرورش اچھی ہو, آج میں کچھ خرچ کرتا ہوں تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. آج میں کچھ خرچ کرتا ہوں تو وہ آپ کے سامنے شکایت کرنے لگتا ہے. یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اس نوجوان کو کہنے لگے کہ اے بیٹا, تمہارے والد, تمہاری دولت تمہارے والد کی دولت ہے, تمہارا جو کچھ ہے اور تم خود تمہارے باپ کے. انسان سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوں, میں بہت بڑا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے کوئی نہ پوچھے, مجھے کچھ کوئی نہ کہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت, تو اس پر فقہا نے فرمایا یہ متفق بات ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پیروں کو چوما, اپنے ماں کے فیٹ کو کس کیا, اس نے جنت کے گیٹ کو کس کیا. در مختار میں امام شامی وضاحت سے کہتے ہیں اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جس نے اپنی مدر کے فیٹ کو کس کیا, اس نے جنت کے گیٹس کو کس کیا. اور یہ سب انٹینشن کی بات ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ان کو کس کرنے جا رہا ہوں تو یہ کوئی سجدہ ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی مدر سے کہیں گے آپ اپنی فیٹ کو ریز کرو تو میں کس کروں, یہ تو بے ادبی کی بات ہو جائے گی, ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کے پیروں کے قدموں کے تلے جنت کا حکم فرمایا اور بشارت فرمائی, اس کو کس کرنے کے لیے آپ کو جھکنا پڑے گا, نہ کہ آپ کی والدہ اپنے فیٹ کو اوپر کریں کس کرنے کے لیے. یہ سب انٹینشن کی بات ہوا کرتی ہے اور ماں کے سامنے یہ ہیوملٹی کی بہت زبردست نشانی ہوتی ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کس کیا کرتے, ان کی فیٹ کو چوما کرتے. امام بخاری جو امام مسلم کے ٹیچر تھے, امام مسلم اپنے ٹیچر امام بخاری کی فیٹ کو کس کیا کرتے تھے, چوما کرتے. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, اس میں کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں, بلکہ آپ جنت کے گیٹ کو کس کر لو گے اگر آپ کو یہ سعادت عطا ہو. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں نہیں, میں کسی کے سامنے اپنا سر خم نہ کروں,
لیکن سمجھ لو کہ بڑوں کے سامنے جھکنا یہ امبیرسمنٹ کی بات نہیں، اس میں آپ نہیں گریں گے، آپ بلند ہی ہوتے جائیں گے، آپ بڑھتے ہی جائیں گے، آپ کے مقامات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ دنیا اور دین، the world and the آخرت، مسلمان کے لیے یہ ایک فریم میں ہونا چاہیے۔ دنیا الگ نہیں، دین الگ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا دین الگ اور میں اپنے دین کو اس وقت میں اپناؤں گا اور میری دنیا الگ، اس کا کوئی دین سے سروکار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام میں تمیز کھو دیں گے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا رومی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس بات کو، اس فلسفے کو بہت ہی بیوٹیفل انداز میں سمجھایا کہ ہمارا دین، ہماری دنیا، they should not be separate۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر نے ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے and the student would see double-sided. He had double vision. So he would not be able to grab onto the original item. And so one time the teacher sent his student who was double-sided and would see double vision into a room to grab a mirror. He said, go to the room and get the mirror. Now the poor student, having double vision, he went inside and he came back and he said, oh teacher, I see two mirrors. Which one should I get? Which one should I grab? I cannot find the right one. So the teacher told him to grab a rock and go inside and shatter one of them and get the other. So the student did this and he immediately realized that there were not two, there was only one, but it was again the fault of his vision, that he continued to see two mirrors where in fact there was only one. Matlab ye کہ our dunya and our deen are one, مگر ہمارے vision کی کمزوری ہے، ہماری بصارت کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو اب الگ الگ دیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس استاذ نے سکھایا کہ if you shatter one of the mirrors, both will break. تو یہ ہمارے ویژن کی کمزوری ہو گئی ہے، یہ ہمارے دلوں کی کمزوری ہو گئی ہے کہ ہم ان کو دو آئینوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک محفل میں ایک طرح سے ہوتے ہیں اور دوسری محفل میں دوسری طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک محفل میں ہمارا لباس ایک ہے، دوسری محفل میں ہمارا لباس دوسرا ہے۔ ایک گیدرنگ میں ہماری way of talking and speaking and acting is different, and in another gathering our way of speaking and acting is different. We are looking and we see two mirrors, مگر یہ ہمارے نظر کی کمزوری ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس ویژن کو ہمیں درست کرنا ہے، اور اس ویژن کو درست کرنے کے لیے انسان کو یہ اپنے اندر صفت پیدا کرنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ اپنے نیچے لوگوں کو دیکھے، ان طبقات کے لوگوں کو دیکھے جو اس سے زیادہ، اس سے کمتر ہے دنیا کے میٹر میں۔ In terms of the dunya, he should always look at those who are under him. اور دین میں یہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے بلند ہیں۔ ریسنٹلی ایک ریڈیو پر شو آ رہا تھا اور اس میں بتایا گیا کہ ٹیکسس میں لوگ دیکھا دیکھی کے شکار ہو گئے۔ ایک شو آ رہا تھا اور لوگوں کی اکنامک سٹیٹ کو اینالائز کیا جا رہا تھا۔ اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ اکثر لوگ اس اسٹیٹ میں، جو ہمارا ایک کمیونٹی سسٹم ہے ٹیکسس میں، وہ دوسرے اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی
دیکھی دکھائی میں بہت پڑ گئے. ایک دوسرے کی کیچنگ اپ میں وہ سٹرگل کرتے ہیں. ان کے فرینڈ سرکل میں سے کوئی چیز لیتا ہے تو ان کو بھی کوئی چیز لینی ہوتی ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بجٹ کتنی ہے, وہ کدھر ہے, ان کا فائنینشیل سٹیٹ کیا ہے. تو انسان ہمیشہ اوپر دیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حسد اور ناشکری جو ہے نا, یہ گویا کہ یہ میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں, کہ جو اس اسٹیٹ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے دل میں ناشکری بیٹھ جائے, اس کے دل میں حسد بیٹھ جائے, پھر اس کی اولاد جو ہے نا وہ اس پہ آ جاتی ہے, یعنی بیماریاں, طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی بے برکتی اس کے گھر میں, اس کی لائف میں آنے لگتی ہے. جبکہ مشائخ کہتے ہیں کہ انسان اگر یہ کر لیتے جو حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کو دیکھے جو اس سے کم تر ہیں in terms of دنیا, تو اس کے لیے کئی فوائد ہو جائیں گے. ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اس کو عبادت میں زیادہ وقت ملنے لگے گا. کیسے؟ اب اس سوال پر ہم ذرا انالیسس کریں. اگر وہ اپنے تکلفات کو کم کر لے, اگر وہ اپنی لائف میں سمپلسٹی برنگ اباؤٹ کرے, تو اس کو عبادت کا وقت کیسے مل جائے گا؟ اس کو عبادت کا وقت اس لیے مل جائے گا کہ اس کی زندگی میں تکلفات کم ہو جائیں گے. اب اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ فلاں کیسے رہتا ہے, فلاں کا لباس کیسا ہے, اور اس بات کی فکر اب اس کو لائق نہیں ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے جو بخاری شریف میں مذکور ہوئی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یتقرب الیہ بالنوافل, یعنی بندہ مجھ سے کلوز ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے, اور ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور میں اس کی میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. آج ہم نوافل, فرائض, ان سب چیزوں کو بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کا ریزن یہی ہے, اگر ہم دیکھیں اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم تکلفات میں اتنے پڑ گئے کہ ہم عام طور پہ یہ شکایت سنتے ہیں کہ میری سٹڈیز بہت زیادہ ہو گئی, میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا, میری مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی. اور یہ آزار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو نوافل سے مانع کر دیتے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ مشکات شریف میں مؤطا امام محمد میں آتا ہے کہ یہ رات میں نوافل پڑھتی ہیں. And حضرت عائشہ صدیقہ would spend the whole night in nawafil and prayer. And then she would hear the call of Fajr. She would hear the adhan of Fajr, and she would say to the day that, oh night, you have become so brief. She would address the night and say, oh night, you have become so brief. You have become so small. ان کی پوری رات عبادت میں گزر جاتی, اور جب فجر کی اذان ان کے کانوں پر پڑتی تو وہ رات کو مخاطب ہوتی اور کہتی کہ اے رات تو اتنی مختصر ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہ دو جہاں تھے, جو امام الانبیاء تھے, وہ مؤطا امام محمد میں ہی آتا ہے کہ وہ راتوں میں قیام کرتے, وہ راتوں میں نماز پڑھتے, اور ان کا حجرہ اتنا مختصر تھا, ان کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کے لیے ان کا جب سجدے میں جاتے اور سجدے میں جانا چاہتے تو وہ مجھے تھوڑا اشارہ کرتے, اور میں لیٹ بھی ہوتی تو میں اپنے پیروں کو اندر کر لیا. یعنی ان کا کمرہ اتنا مختصر تھا. لہذا اگر ہم اپنی امیدوں کو مختصر کر لیں, اگر ہم اپنے بیمار دل کا علاج کر لیں, تو ہمارے تکلفات کم ہو جائیں گے, ہماری بیماریاں کم ہو جائیں گی, ہماری بے برکتی کم ہو جائیں گی. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کو اپنانا ہے,
یعنی اس کا ظہور آپ چاہتے ہیں اپنے اوپر. If you would like to have the effect of the hubb and love of Mustafa alayhi salatu wasalam on you, you must decrease your ummeed, your tool amal. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات سے خوف نہیں کہ میری امت شرک میں پڑ جائے, جیسا کہ آج بد مذہبوں کا شیوا بن گیا کہ ہر چیز میں شرک ہوتے رہتے. انہوں نے فرمایا, ہمارے آقا نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت طول عمل کا شکار ہو جائے گی, یعنی ان کی امیدیں بہت لمبی ہو جائیں گی, ان کے ہوپس بہت لانگ ہو جائیں گے, اور وہ اس کو کیچ اپ کرنے میں ہی رہ جائیں گے گویا, اور وہ اس کو کیچ اپ نہیں کر پائیں گے, اور ان کی زندگیاں چھوٹی پڑ جائیں گی. امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے کیا ہی خوبصورت طریقے سے زندگی کی مثال دی کہ the life is like a cube of ice. یہ زندگی ایک برف کی طرح ہے, اور یہ سورج تلے ہے, اور ڈے بائی ڈے وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے, وہ پگھلتی جا رہی ہے. اگر انسان اچھے کاموں میں لگ جائے تو اس بات کا ثبوت بزرگوں کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ وقت میں برکت ہو جاتی ہے, زندگی میں برکت ہو جاتی ہے. جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, جو صدقات کرتا ہے, اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے, یہ ثابت ہے اچھے لوگوں کی زندگیوں سے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے, اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ لکھ پتی تھا تو وہ کروڑ پتی ہو جائے گا, یہ نہیں. یا اگر وہ 60 سال کا ہے تو وہ 100 سال تک جیے گا, یہ نہیں. میں نیومیریکل ویلیو نہیں بتا رہا, بلکہ کوالٹی وائز اس کی زندگی میں بہت برکت ہو جائے گی. اگر اس کی زندگی مختصر سی بھی ہوگی تو اس میں بہت خیر و برکت ہوگی, وہ بہت عافیت کے ساتھ رہے گا, اور یہی نہیں اس کی اولاد بھی بہت عافیت میں رہے گی. یہ شارحین نے فرمایا ہے کہ یہ برکت صرف اس کی زندگی تک نہیں رہے گی, بلکہ اس کی اولاد کو بھی اس کا فیضان ملے گا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وزیروں نے کرٹیسائز کیا ان کی ڈیتھ بیڈ پر کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے فرمایا مجھے کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کے دل میں خوف خدا ہے تو اللہ ان کا جو ہے مالک ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کا خیال فرمائے. یہ توکل کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے تھے. جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے کوئی وراثت اپنے آل و اولاد کے لیے نہ چھوڑی. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرضوان ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے ایک بہت ہی چہیتے غلام تھے ایاس, very close to him, اور ان کے وزیروں کو ایاس سے بڑی جلن ہوا کرتی. انہوں نے محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرضوان کو کنونس کر لیا کہ یہ آپ کے غلام ایاز جو ہیں یہ آپ کا اچھا نہیں چاہتے, یہ آپ سے قرب اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں. محمود غزنوی ان پر بہت اعتماد کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ تمام وزیروں کو جمع کیا اور اپنے اس غلام ایاز کو بھی جمع کیا, اس محفل میں بلایا, اور ہیرے جواہرات کو پورے کمرے میں رکھ دیا, مزین کر دیا, راستہ کر دیا, اور اعلان کر دیا جس کو جو چاہیے وہ اٹھا لے, جس کو جو جوہر چاہیے, جس کو جو ڈائمنڈ چاہیے, جس کو جو کچھ چاہیے he can pick up. تو تمام وزیر اس دربار کے حیرت میں رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. لیکن انہوں نے ایک پل نہ سوچا اور فوراً وہ جواہرات اور ان ڈائمنڈز کی طرف لپک پڑے اور گریب کرنے لگے, پکڑنے لگے. اور جب یہ مارا ماری اور جب یہ گریبنگ ختم ہوئی تو سب نے نظروں کو محمود غزنوی کی طرف جب کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی سائٹ پر ایاز کھڑے ہیں.
سب نے اپنی جھولیاں جواہرات سے بھر لی تھی، ان کے بیگز ڈائمنڈ سے فل ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایاز کچھ بھی لے کر نہیں کھڑے، وہ صرف اور صرف محمود غزنوی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو وزیروں کو یہ بات نہ بھائی، انہوں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ان جواہرات اور ان ڈائمنڈز کو لینے میں لگ گئے، اور میں صاحب جوہر اور یہ جو مالک تھے ان سب کے، میں نے ان کو لے لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر ہم اصل چیز کی طرف نہیں دوڑتے۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو اپنی تمام دنیا کی فکروں کو آخرت کی فکر میں تبدیل کر دے، جو یہاں کی تمام فکروں کو چھوڑ دے اور صرف ایک فکر کو اڈاپٹ کر لے آخرت کی، تو اس کے لیے وہ ایک فکر تمام دنیا کی بلاؤں کے لیے اور فکروں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر وہ اپنے ہر قدم پر، ہر سٹیپ پر آخرت کو مقدم کرے تو اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات اپنانے کی ہے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتے ہیں۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضور کو ایک چادر ہبہ اور گفٹ کی گئی تھی۔ تو وہ نوجوان آ کر حضور علیہ السلام سے وہ چادر طلب کر لیتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو عطا بھی کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بعد میں یہ بات اچھی نہ لگی، وہ کہنے لگے کہ اے نوجوان، حضور نے وہ چادر پہنی بھی تھی اور وہ کمرے میں جا کر تمہارے لیے اتار کر لے آئے، تمہیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے تھا۔ وہ صحابہ کو کہنے لگا کہ میرے دوستوں، میں اس لیے اس چادر کو نہیں طلب کر رہا تھا کہ میں اس کو پہنوں اور مجھے صرف اور صرف اپنے لباس کے لیے یہ بات پسند تھی، بلکہ میں نے اس لیے اس چادر کو طلب کیا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میرا یہ کفن بنایا جائے۔ تو روایتوں کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کفن بنی۔ تو اپنی دنیا کی فکریں انسان اگر آخرت کی فکر میں تبدیل کر لے تو یہ ایک فکر دنیا کے لیے کافی اور شافی ہوگی۔ اس ضمن میں مشائخ کا کیا انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بغداد کے ایک زبردست فقیہ تھے، وہ نماز ظہر کے لیے پہنچے اور ان کو کہا گیا کہ نماز ظہر یعنی اس کی جماعت ہو گئی، یعنی جماعت آپ سے چھوٹ گئی۔ اس پر وہ کہنے لگے، انہوں نے اظہار افسوس کیا اور غم کیا اور کہنے لگے کہ یہ بغداد کی جو حکومت ہے، اگر یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے آج نماز کی جو جماعت ہے اس کے چھوٹنے پر ہوگا۔ جو یہ جماعت ہے، یہ جو میں نے آج مس کر دی، اس کے چھوٹنے پہ مجھے جو ہو رہا ہے اتنا افسوس مجھے نہ ہوتا۔ If I had the rule of Baghdad and Iraq and it was taken away from me. فرمایا گیا کہ مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلیوں کے لیے سمندر، یعنی جیسے مچھلی سمندر اور پانی کے بغیر نہیں رہ پاتی، اسی طرح مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اور مشائخ کہتے ہیں
جس محلے میں مسجد نہ ہو اس محلے میں نحوست ہوا کرتی ہے، اس محلے میں بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو نوجوان مسجد سے منسلک ہو، اس کا آنا جانا مسجد سے ہو، تو بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو آپ کہیں بھی ہوں، آپ تھام لیں دامن مصطفیٰ، جو نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، جو قاسم نعمت ہیں، ان کا دامن آپ تھام لیں۔ تمام راہوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے، دنیا کی تمام نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے، آپ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں، آپ اس کو گریب کر لیں۔ اور مسلمان جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اگر اس کا دل مدینہ منورہ کی طرف مبذول رہے اور مدینہ کی یادوں میں وہ گم رہے، تو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، یہ نیک خواتین کا طریقہ رہا ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بڑے آ جائیں، کوئی آ جائے، تو اپنے سروں پہ چادر انہیں اوڑھ لینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ داخل ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً حضور کی تہبند اپنے سر پہ اوڑھ لی، اپنے سر پہ اوڑھ لی، اور ان کو پھر ایسا لگا، وہ کپڑوں کو سمیٹنے لگی، ان کو ایسا لگا کہ گویا بارش ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کو اتارو۔ جب انہوں نے اتارا تو وہ بارش جو ہے ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جب تم میرا لباس اوڑھتی ہو تو اس کی وجہ سے جو عالم پر رحمت برس رہی ہے وہ تم پہ کھل جاتی ہے، وہ تم پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ تو اگر دامن مصطفیٰ آپ تھام لیں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں گے، ان کی سنتوں کو آپ اپنا لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جو دنیا کی رحمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج ہم نے جب یہ نہیں کیا تو ہمیں فکریں ہی فکریں نظر آتی ہیں، ہمیں تکلیفیں ہی تکلیفیں نظر آتی ہیں، ہماری رات بھی ہوتی ہے تو فکر میں، ہم اٹھتے بھی ہیں تو فکر میں، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر ہم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جو زندگی ہے جو ہمارے پاس، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے، اس کی حفاظت نہایت